وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے. فرمایا رب العالمین نے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور یہ قرآن مجید سراسر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور یہ ایک زندہ معجزہ بھی ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق بھی. انگنت اور ناتعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، سرور کونین، سید الثقلین، امام الحرمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری
نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی آیات مبارکہ کے تحت میں نے کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج بھی اسی آیت کریمہ کے تحت چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بیماری ہے، نماز کے لیے آپ بھائی آتے ہیں، موبائل بند کر کے آیا کریں، سارے اپنا اجر بھی ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی، مومن بندوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے تربیت کا سامان کیا گیا ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک تربیتی کورس کا مہینہ ہے۔ میری بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تربیتی کورس کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تربیت کا پورا سامان کیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بڑی اصلاح ہوتی ہے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی، بطور خاص عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر اخلاقیات کی اصلاح ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر عبادات کی پابندی ہوتی ہے، اور اپنے جسم کی بھی طبی طور پر اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ روحانی طور پر بھی کورس کا مہینہ ہے، جسمانی طور پر بھی ایک مکمل کورس ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، جو ایک خاص چیز اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ ان ساری چیزوں کا نام آپ اگر جمع کر لیں تو وہ تقویٰ ہے، کہ لوگ متقی بن جاتے ہیں، اور رمضان کا مقصد بھی لوگوں کو متقی بنانا ہے، لوگوں کو تقوی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اس مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ جس کے اندر یہ عظیم الشان عالی شان کتاب قرآن مجید، اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا رمضان المبارک کے مہینہ میں، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بطور خاص رمضان کی اس رات کا انتخاب کیا جسے آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر جبل نور کے اوپر غار حرا میں بیٹھے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرش عظیم سے رابطہ کیا رب العالمین نے محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا۔
جنگ بدر اسی مہینے کے اندر لڑی گئی. لوگ روزے کی حالت میں تھے اور مکہ شہر کے اندر جو آخری جنگ مسلمانوں کی اور کافروں کی وہ بھی اسی مہینے میں لڑی گئی جسے فتح مکہ کہتے ہیں. رمضان المبارک میں لڑی گئی. یہ اس لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا مسلمانوں کے لیے جو روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے. انتخاب کیا اس کے لیے رمضان المبارک کا. اللہ تعالی ہمارے سب کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا فرما دے. تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ ایک روزے دار آدمی اس کے دل کے اندر یہ بات پہلے رمضان سے یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، مضبوط تر ہو جاتی ہے. کون سی بات؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تقویٰ ہے. روزے دار کے دل میں یہ بات مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں کسی ادنا سے ادنا مسلمان کو جو نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایسا آدمی جس کے ایمان کا لیول بہت کمزور ہو لیکن ہے روزے دار، آپ اس کو مدینہ شریف کی پاکیزہ ترین اجوا کھجور بھی کھلائے لیکن وہ کھانے کے لیے تیار ہوگا نہیں. اور اگر آپ اس کو بیت اللہ شریف کا پانی زمزم بھی پلائیں، روزے دار ادنا سے ادنا مسلمان وہ پاکیزہ ترین پانی زمزم بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر رمضان کو لا کر روزے کو لا کر اللہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن یہ بات صرف رمضان تک محدود کیوں؟ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد کیا وہ رب بدل جاتا ہے؟ رمضان کے اندر جس طرح رب دیکھتا ہے رمضان کے بعد بھی وہی رب تمہیں دیکھتا ہے. رمضان میں ایمان کا پارا ہائی لیول ہائی ہوتا ہے، رمضان کے بعد لیول ایمان کا گر کیوں جاتا ہے؟ جب آپ دکان پہ بیٹھے ہو، دفتر میں بیٹھے ہو، قلم چلاتے ہو یا کسی کی چگلی اور غیبت بندہ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے یا سود لیتا ہے یا رشوت کسی کو دیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، کیا اس وقت رب نہیں دیکھتا؟ اس وقت بھی وہی خدا وہی رب ہے. اس وقت بھی میرے بھائیوں تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے ایمان کے لیول کو گرنے نہ دیا کرے. رمضان کے بعد بھی جس طرح آپ کا لیول ایمان کا رمضان میں ہائی ہوتا ہے کہ آپ زمزم بھی پینے کے لیے تیار نہیں، اجوا کھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ رب تمہیں دیکھتا ہے. تو میرے بھائیوں رمضان کے بعد بھی وہی پیدا کرنے والا رب تمہارے اوپر نگاہ رکھتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، تقوی کی دولت، اس کے بڑے فائدے پھر تمہیں حاصل ہوں گے. اس تقوی کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے، لیکن میں دو چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ عمران آیت نمبر 102 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ پاک اپنے بندوں کو مخاطب ہے، مومنوں کو، ایمان والوں کو، اے لوگوں جو مجھ پہ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ادا کیا کرو، اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ادا کرو.
حق تقاتہ ہی، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ گویا کہ جس طرح آپ رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہو، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ سے ڈرا کرو۔ رمضان المبارک میں اللہ اکبر، دو چیزوں میں رمضان آپ کو کنٹرول سکھاتا ہے، توجہ کرنا، دو چیزوں پر رمضان آپ سے کنٹرول آپ کو سکھاتا ہے۔ پہلی چیز جو انسان کو بے رہنمائی کا شکار کرتی ہے، انسان کو گمراہی کے راستے پر چلاتی ہے، انسان کو رب سے دور کرنے والی ہے، دین سے دور لے جانے والی پہلی چیز وہ ہے تمہارا پیٹ، کھانے پینے کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش۔ بندہ میرے بھائیوں جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے، پھر بندہ سود بھی لیتا ہے، پھر بندہ رشوت بھی لیتا ہے، پھر بندہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر بندہ چوری بھی کرتا ہے، پھر بندہ ڈاکے بھی ڈالتا ہے۔ کیا ہے؟ پیٹ کی خاطر۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ پیٹ کی خاطر کھانا پینا، یہ خواہش کھانے پینے کی، یہ جب بے قابو ہو جاتی ہے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، رب سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا اور اس کو بھی کنٹرول کیا، کھانے پینے کی خواہش کو کنٹرول کیا رمضان نے، کہ حرام تو حرام، سود تو سود رہا، رشوت تو رشوت رہی، حرام تو حرام رہا۔ آپ نے جو حق حلال کا پیسہ اپنے ہاتھوں سے کما رکھا ہے، رمضان کے روزے کی حالت میں آپ کو بھی نہیں کھاتے۔ کس نے سکھایا؟ رمضان نے، کہ آپ نے حق حلال کی کمائی کو نہیں کھانا، چھوڑ دیا۔ کھانے پینے کی خواہش کو کس نے کنٹرول کیا؟ رمضان نے۔ اور نمبر دو، جو چیز آپ کو دور لے جاتی ہے رب سے، وہ ہے تمہاری جنسی خواہشات، جنسی خواہش۔ اس کو بھی رمضان میں کنٹرول کیا ہے کہ بندہ جب جنسی خواہش بندے کی بے قابو ہو جاتی ہے، بندہ پھر ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیتا ہے غیر معلوم عورتوں کے پیچھے۔ کوئی کہاں کھڑا ہے، کوئی بازار میں، کوئی کس چوک میں، اور نہیں تو موبائلوں میں کوئی گندی فلمیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ جنسی خواہش کا بے رحمی ہونا ہے، بے قابو ہو جانا ہے۔ لیکن جب رمضان آیا، اس نے اس کو بھی کنٹرول کیا کہ غیر معلوم عورتیں جب بجا رہی، دور رہی، جو آپ کی حق حلال کی زوجہ محترمہ بیوی ہے، آپ روزے کی حالت میں اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اس کو بھی کس نے کنٹرول کیا؟ رمضان نے کنٹرول کیا۔ یہی دو چیزیں بندے کو گمراہ کرتی ہے، اور انہی دو چیزوں پر رمضان میں قابو پایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جس طرح رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہو، رمضان کے بعد بھی اسی طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا کرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں اے میرے بندوں مجھ سے مسلمان ہو کے ملنا، مجھ سے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مجھ سے یہودی بن کے نہ ملنا، عیسائی بن کے نہ ملنا، ہندو مجوسی بن کے نہ ملنا، مشرک اور بدعتی بن کے نہ ملنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے ساتھ ملاقات تمہاری ہو، ادھر تمہیں موت آئی، ایمان اور اسلام لے کے آنا میرے پاس، پھر ہماری ملاقات اچھی ہو جائے گی۔ اللہ سب کو ایمان اور اسلام والی موت نصیب فرمائے، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں مسلمان ہو کے آنا، پھر بات بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی کو اختیار کرو، ایسے متقی بنو، ایسا اللہ سے ڈرنے والے بنو، وکونوا مع الصادقین، کہ جھوٹوں کے قریب تم نہ
کے ساتھ رہا کرو. جھوٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, گپے لگانا, مجلسیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کو جھوٹ سناتے ہیں, جھوٹے لطیفے سناتے ہیں, جھوٹے قصے سناتے ہیں, جھوٹی میرے بھائیوں وہ گپے سنا کر تمہارا وقت ضائع کرتے ہیں, یا جھوٹ سنا کر تمہارا دین برباد کرتے ہیں, یا جھوٹ پہ لے جا کر میرے بھائیوں تمہاری آخرت برباد کرتے ہیں. اس لیے جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو. تیسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے اس طرح ڈرنے والے بن جاؤ. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, جب بھی تم لوگ بات کیا کرو تو سچی بات کیا کرو, پکی بات کیا کرو, ملنے والی بات نہ کیا کرو, دوگلی بات نہ کیا کرو. قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ملنے والی بات نہیں کرتا, دو ٹوک اور سیدھی بات کرتا ہے. یہ تقوی کی نشانی ہے. جب آپ اس طرح کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرو گے, سچی بات کیا کرو گے, بڑوں کے سامنے بھی سچی بات, وزیروں مشیروں کے سامنے بھی سچی بات, چھوٹے بڑے کے سامنے بھی سچی بات, سچی بات کرنے والے بنو گے. یصلح لکم اعمالکم, یہ تقوی کی نشانی ہے. پھر اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی تمہیں معاف کر دے گا. اور جب تمہارے گناہ معاف ہو گئے, اللہ رسول کے تابعدار بن جاؤ گے, اللہ رسول کے تابعدار بن گئے, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تم نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. یہ ہے تقوی کا نتیجہ. دل میں تقویٰ آئے گا تو زبان سیدھی ہو جائے گی. دل میں تقویٰ آئے گا, آنکھ کے اندر حیا آئے گا. دل میں تقویٰ ہوگا تو کانوں کی سماعت ٹھیک ہو جائے گی. جب دل میں تقویٰ ہوگا تو میرے بھائیوں دل و دماغ کی سوچ اور فکر پاک اور صاف ہو جائے گی. دل میں تقویٰ ہوگا, تیرے قدموں کی رفتار بھی سیدھی ہو جائے گی. دل میں تقویٰ ہوگا, میرے بھائیوں نماز کی پابندی ہو جائے گی. دل میں تقویٰ ہوگا, تو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے گا, گناہوں کی معافی مل جائے گی, معاملات زندگی درست ہو جائیں گے. اور جب دل میں تقویٰ آ جائے گا تو پیغمبر کا تابعدار بن جائے گا. پیغمبر کا تابعدار بن گیا, تجھے جنت الفردوس عطا کر دی جائے گا. یہ ہے تقوی کا نتیجہ. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا, التقوی ہاں ہونا, تقوی ہاں ہونا, وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ. میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا, اے لوگوں تقوی یہاں ہے. اور وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ, پیغمبر نے اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا. تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی تیرے دل میں ہوتا ہے. جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر کسی مسلمان کی نماز ضائع ہو سکتی. جب دل میں ڈر پیدا ہو جائے کوئی جھوٹ بول سکتا, جب دل میں ڈر پیدا ہو جائے کوئی ملاوٹ کر سکتا, جب دل میں ڈر پیدا ہو جائے کوئی شرک کر سکتا, جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے کوئی بدعت کر سکتا, جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے شادی اور نبی کی کوئی رسمیں کر سکتا. اور جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں اپنے لباس میں, اپنی شکل میں, اپنی صورت میں, اپنے معاملات میں, اپنے لین دین میں, اپنی شادی غمیوں میں, حقیقت یہ ان کا دل تقوی سے خالی ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, رمضان کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں اصل مقام پہ لانا چاہتے ہیں, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب ڈر پیدا ہو جائے گا سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے.
اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر ڈر پیدا فرما دے. آؤ میرے بھائیو بات کو آگے سنیے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک کسی صدر کی کوئی پوزیشن نہیں, اللہ کے نزدیک کسی وزیر اعظم کی کوئی پوزیشن نہیں, اللہ کے نزدیک کسی برادری کی کوئی پوزیشن نہیں, اللہ کے نزدیک کسی خان سردار چودھری کی کوئی پوزیشن نہیں, اور اللہ کے نزدیک کسی کی پگڑی کے لمبے ترے کی کوئی پوزیشن نہیں, اور اللہ کے نزدیک کسی کے اچھے لباس کی کوئی پوزیشن نہیں, کسی کے بینک بیلنس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں میرے نزدیک سب سے بڑا اور بہترین اور بڑے مرتبے والا وہ ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے, جس کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے. اکرمکم اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے, مقام اور مرتبے والا وہ ہے, چاہے وہ غریب ریڑھی والا کیوں نہ ہو, جوتے پالش کرنے والا کیوں نہ ہو, اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہے. اللہ کے نزدیک تمہارے صدر وزیر اعظم سے اس کا مقام اونچا ہے. اللہ کے نزدیک آپ مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, اپنے دلوں کے اندر ڈر اور تقوی پیدا کرو, پرہیزگاری پیدا کرو. وہ ہے اللہ کے نزدیک معزز انسان. اللہ اکبر. ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, بڑی مشہور بات ہے, واقعہ ہے. گلی میں جب گشت کر رہے, رات کا وقت ہے جی, ماں کہتی ہے بیٹی کو دودھ میں کیا کرو, پانی ڈال دو, دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کیا کہتی ہے جی, امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. کہنے لگی ماں کہ امیر المومنین اس وقت ہمارے پاس تو نہیں ہے, آپ ڈال دو. امیر المومنین کو کیا خبر. تو بیٹی نے کہا اماں جان, اگر امیر المومنین جہاں نہیں ہے, اس کا خدا, اس کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ سب کو ایسی اولاد نصیب فرمائے جو رب کی پہچان رکھتی ہو. یہ ہے تقوی کی اعلیٰ مثال. بیٹی نے کیا جواب دیا, امیر المومنین تو نہیں ہے مگر اس کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقوی. اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں سفر کر رہی ہے, سفر میں جا رہی ہے, اور جناب ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ایک وادی کے اندر, اور ایک چرواہے کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں, اس کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں, یارو یہ نوکر ہے اور یہ کسی کا غلام ہے, یہ بکریاں چرا رہا ہے, چلو اس سے بات کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر جا کے کہتی ہیں, اے اللہ کے بندے, بکری تو ہمیں دے دے, ہم مسافر ہیں, ہم بھوکے ہیں, ہم اس کو ذبح کر کے اپنی بھوک مٹائیں گے. وہ کہنے لگا میں تو چرواہا ہوں, یہ بکریاں میری نہیں ہے, مالک کی ہے, اس کی اجازت کے بغیر میں دے سکتا. عبداللہ نے کہا یا دے دو, قیمت لے لو, پیسے لے لو. اس نے کہا نہیں. کہا پیسے نہیں لیتا, پیسے دے دو. مالک کو کون سا پتا چلے گا, مالک کو کون سا پتا چلے گا اتنی زیادہ بکریاں ہیں. آپ کہنا ایک بھیڑیا آیا تھا وہ اٹھا کے لے گیا, کہنا ایک بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا, تھا وہ غلام مسلمان مومن. اللہ اکبر. آج کل کے مومنوں بھی مسلمانوں کی طرح نہیں تھا. چلو جی ٹھیک ہے جی, خیر ہے, دیو جی پیسے. وہ غلام کہنے لگا ہے عبداللہ بھلی بات کر رہے ہو, عجیب بات کر رہے ہو, آپ بھی مومن ہو, مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں. اللہ اکبر. مجھے اس بات کا جواب دے عبداللہ, اگر میں تجھ سے پیسے لے
ساری زندگی عبداللہ کی زبان سے یہ لفظ جدا نہ ہو سکے، یہی کہا کرتے تھے این اللہ، این اللہ، لوگوں اللہ کہاں ہے؟ یہ اس غلام کی بات ہے کہ میں غلام ہو کر اس کی بکری کی قیمت کھا جاؤں، بھیڑیے کا بانا بنا کر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک روایت کے مطابق اس کے اس جواب کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اللہ کے اس ڈر کی وجہ سے اتنا پسند آیا عبداللہ کو جواب، ساری جا کر مالک سے بکریاں خرید کر اور اس غلام کی بھی قیمت دے کر سمیت بکریوں کے آزاد کر دیا اس کو۔ یہ ہے تقوی کا نتیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی تقوی نصیب فرمائے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ صرف کھانے پینے میں دیکھتا ہے کہ روزے میں کھائے ہو پیو نہ، بس یہی دیکھتا ہے، باقی چیزیں اللہ نہیں دیکھتا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو صرف بھوک حاصل ہوتی ہے، پیاس حاصل ہوتی ہے، ان کو رمضان کا اجر، ثواب، درجہ ان کو نہیں ملتا۔ کتنے ہی ایسے روزے دار کہ وہ صرف بھوک ہڑتال کرتے ہیں، بھوک ہڑتال، ان کو روزے کا اجر و ثواب ملتا۔ وہ کون ہیں؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، چغلی کو نہیں چھوڑتے، غیبت کو نہیں چھوڑتے، گالی گلوچ کو نہیں چھوڑتے، بد اخلاقی کو نہیں چھوڑتے، صرف انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے بس۔ دکاندار ہے تو جھوٹ نہیں چھوڑتا، ریڑی بان ہے تو وہ اپنا فراڈ نہیں چھوڑتا، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے تو وہ رشوت نہیں چھوڑتا، کوئی بینک میں پیسے ہیں وہ سود نہیں چھوڑتا۔ یہ تو بھوک ہڑتال ہے بھائی۔ فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک ہڑتال کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور جناب راتوں کو وہ تراویح قیام بھی کرتے ہیں، لیکن سوائے جگراتے کے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں لیکن سوائے جگراتے کے انہیں کچھ ملتا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رشوت بھی لی ہے، انہوں نے سود بھی لے لیا ہے، انہوں نے جھوٹ بھی بول دیا ہے، انہوں نے ملاوٹ بھی کر دی ہے، انہوں نے چولیاں بھی کی ہیں، انہوں نے غیبتیں بھی کی ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے داخل لو، اپنے روزے کو ضائع نہ کرو، اپنے اجر کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی آپ کو چھوڑنا ہوگا، ان چیزوں کو بھی۔ اگر آپ رمضان کا اجر پانا چاہتے ہیں، اور رمضان کا بدلہ یہ ہے روزے کا کہ جناب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، رب کا پیار ملے گا، اللہ کی ملاقات ہوگی آپ کی اللہ سے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس روزے کا حق ادا کرو گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا ڈر اور تقوی۔ ایک مثال اور سن لو۔ صحابہ نے شکایت کی ہے، اللہ کے محبوب نبی، یہ ایک بندہ ہے، آتا ہے نہ نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن آپ سلام کبھی پھیر لیتے ہیں، اور یہ بیٹھتا نہیں، ورد نہیں کرتا، وظیفہ نہیں کرتا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتا، فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے غریب سا بندہ ہے، ایک ہی کپڑا پہن رکھا ہوتا ہے، اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، اس کے بھاگنے کی وجہ تو پوچھئے گا۔ توجہ کر لو، ہم بیٹھتے ہیں نماز کے بعد، بیٹھنا چاہیے، ذکر، اذکار، ورد، وظیفہ، لیکن یہ اٹھ کے فوراً نکل جاتا ہے ہر نماز پر۔ اگلی نماز پہ وہ بندہ آ گیا، میرے مصطفیٰ نے نبی سلام پھیرا، لگا اٹھ کے جانا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا او اللہ کے بندے ذرا ٹہر جا،
لیکن چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، اگر میں نے نہ بتائی یا جھوٹ بول دیا، اللہ آسمانوں سے آپ کو فوراً بتا دے گا۔ سچی بات میں کرتا ہوں، میرے جسم کے اوپر یہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی کپڑا موجود ہے، میرے جسم پر یہ ایک ہی پرانی سی چادر موجود ہے۔ حضور میرے جانے کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی میرے جانے کی وجہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد اس لیے چلا جاتا ہوں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، چونکہ میرے گھر کے اندر اور کوئی کپڑا موجود نہیں، میں جا کر اپنا یہ کپڑا، اپنی یہ چادر اتار کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ اس کپڑے کو پہن کر وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس لیے چلا جاتا ہوں کیونکہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ نمازوں کو برباد کرنے والوں، یہ ایک چادر والا صحابی، اتنا غریب آدمی، حضور نے بات سنی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے بات سنی، وہ بھی لگے رونے کہ یارو ایسا آدمی ہماری صفوں میں موجود ہے جو مسجد میں آتا ہے، بیوی برہنہ حالت میں گھر میں چھپی ہوتی ہے، یہ واپس جا کر یہ کپڑا اسے دیتا ہے، خود چھپ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اے عورتوں، تمہارے بھی گھروں کے اندر ایک ایک نہیں 20 جوڑے تم نے رکھے ہیں، وہ بھی عورت تھی، ایک کپڑا پہن کر رب کے سامنے 5 وقت نماز ادا کرتی تھی، تم نے 50 جوڑے مردوں نے بھی رکھے ہیں، عورتوں نے بھی رکھی ہیں، اور نماز کی تمہیں پرواہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں، اللہ کا تقویٰ پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہے تقویٰ جو صحابہ کے دلوں میں تھا۔ تمہاری شادیوں کے جوڑے الگ ہیں، غمیوں کے جوڑے الگ ہیں، اور جناب بازار میں جانے کے جوڑے الگ ہیں، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی صحابی ہے، ایک چادر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس طرح کا تقویٰ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ مسلمانوں، اسی لیے وہ چلتے زمین پر تھے، ان کی جیبوں کے اندر جنت کے پروانے موجود تھے۔ اللہ ایسا ہی تقویٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو، یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی، یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ کے دل کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزیں آ جائیں گی۔ 4 چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لو۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ دل میں اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ 4 چیزیں ذہن میں بٹھا کے جانا۔ خدا کے واسطے اگر اپنی دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کے اندر بھی کامیابی کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے غصے سے بچنا چاہتے ہو، میرے بھائیو یہ 4 چیزیں یہاں سے لے کے جانا۔ پہلی چیز، تمہارے دل کے اندر ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں، جو بھی بول رہا ہوں، جو بھی کما رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ مجادلہ سورۃ آیت نمبر 7 فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ اے دنیا والوں، کیا تمہیں پتا نہیں وہ رب جس نے تمہیں پیدا کر کے تمہیں زمین پہ آباد کیا ہے، وہ رب زمینوں کے بھی سارے علم جان
कहता है मैं तुम्हारे साथ चौथा मैं होता हूँ। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और जब भी तुम 5 लोग बैठते हो किसी के खिलाफ मंसूबा साजिश करते हो या किसी की खैर और भलाई की बात करते हो, इल्ला हुवा सादिसुहुम, मगर छठा तुम्हारे साथ मैं होता हूँ। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा, थोड़े हो तो मैं फिर भी साथ हूँ और ज्यादा हो तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, खबरदार जो भी तुमने अमल किया होगा मैं तुम्हारे आंखों के इशारों से भी वाकिफ हूँ। युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, मर के तुमने मेरे पास ही आना है, मैं तुम्हारी सारी करतूतें तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, 1 हो 2 3 4 जितने भी, छुप के बैठो, दफ्तर में बैठो, बाजार में बैठो, मस्जिद में बैठो, जहां भी बैठो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और बात करना तो दूर की बात है, जो तुमने दिल में मंसूबा छुपा रखा है मैं उससे भी वाकिफ हूँ। क़यामत के दिन में वो भी तेरे सामने खोल के पेश कर दूंगा। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, बताऊंगा मैं तुम्हें। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर, आंख का इशारा करते हो ना, कोई माँ बहन बेटी रास्ते में गुजरती है, आंख का इशारा करते हो ना, यालमु, मैं वो इशारा भी नोट कर रहा हूँ। नौजवानों, अल्लाह की कसम, ये रब का कुरान कहता है मैं तुम्हारी आंख के इशारों को नोट कर रहा हूँ, और आंख का इशारा भी मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या किया था। और वमा तुख़फ़ी सुदूर, जो तुमने दिल में मंसूबा बनाया था, जो तेरे दिल में ख्याल आया था, वो भी मैं तुझे बताऊंगा। कुरान कहता है, कुरान, अल्लाहु अकबर, ये है तकवा कि अपने दिल को कंट्रोल करके मेरे भाइयों, कि अपने ऊपर रब तुम्हारा निगरान है, रब देख रहा है। बुनियादी पहली चीज ये। दूसरी चीज, किरामन कातिबीन, रब की अपनी निगरानी के अलावा 2 पुलिसमैन हैं, जो फोर्स के 2 बंदे हैं, शाम के लिए इलादा 2 बंदे हैं, और जनाब दिन के लिए इलादा 2 बंदे हैं। हाँ, अगर दुनिया में इंसान 14 अरब 7 अरब है, उनके लिए रात को भी 14 अरब पुलिस आ जाती है, और जनाब सुबह के लिए अलग 14 अरब फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इसके अलावा कितनी अल्लाह की फोर्स और पुलिस है मेरे भाइयों, ये हर इंसान के कंधे पे बैठे हैं। एक नेकियां दर्ज कर रहा है, दूसरा बुराइयां दर्ज कर रहा है। याद रखो मुसलमानों, ये भी तुम्हारी बनाई हुई वीडियो जिंदगी, पूरी जिंदगी की और पूरी जिंदगी की लिखी हुई किताब तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हर वक्त मस्जिद में हो, बाजार में हो, जहां पर भी हो, ये ज़हन में होना चाहिए मैं जो भी हरकत करूंगा, जो भी लफ्ज बोलूंगा, वो फौरन नोट कर ली जाएगी। कर ली जाती है कि नहीं? फौरन। और जब क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, मेरे हिसाब को हिसाबो किताब पर न रहना, छोड़, मैं तुझसे हिसाब नहीं लेता। ये पकड़ अपनी किताब, इक़रा किताबक, पकड़ अपनी किताब, पढ़ अपनी किताब, अपने जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला तू आप कर। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ये अपनी किताब पकड़, पढ़, अपना फैसला खुद कर। फिर तुम्हारे ज़हन में होना चाहिए कि 2 बंदगाने खुदा हमारे कंधे पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। तीसरी चीज कि तुम्हारा अपना जिस्म गवाह, या तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा चमड़ा भी बोलेगा, तुम्हारे हाथों के पैर बोलेंगे, उंगलियों के जोड़ बोलेंगे, तुम्हारे कदम और तुम्हारे पांव बोलेंगे। पढ़ो कुरान मजीद, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, सूरह यासीन। जब बंदा आए बाएं शाएं करेगा, अल्लाह जुबान पे मोहर लगा देगा, हाथों को हुक्म देगा, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, और तुम्हारा चमड़ा हाथ बोलेगा।
اسی لیے ہر آدمی کے مختلف ہیں، میچ نہیں کرتے. یہ فنگر پرنٹ نہیں، اللہ کی قسم یہ سیکیورٹی کے کیمرے ہیں، ہر چیز آپ کی محفوظ ہو رہی ہے. اسی لیے فرمایا میرے نبی نے انگلیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں بولے گی گواہی دے گی. تمہارا جسم بولے گا، نیکیاں ہی نہیں برائیاں بھی بولے گا. اتنی رشوت جمع کی، اتنا سود کھایا، اتنا غلط ہاتھوں کو یا اللہ اس نے استعمال کیا، ہر انگلی کا ایک ایک جوڑ بولے گا. یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. نمبر 4 آخری بات، جس زمین پہ چلتے ہو یہ زمین مردہ نہیں ہے. یہ جس طرح تمہارے لیے ہر چیز اگاتی ہے، یہ تمہارے قدموں کے نشانات کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہی ہے کہ یہ بندہ کتنے قدم غلط راستے پہ گیا تھا، کتنے قدم صحیح راستے پہ گیا تھا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اسی لیے فرمایا کہ اے لوگو، تم عید والے دن، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، عید والے دن تم لوگ راستہ تبدیل کر لیا کرو. ہے تبدیل کیوں کر لیا کرو؟ کہ یہ زمین کے راستے تمہارے حق میں گواہی دیں گے. اسی لیے کہا نا، فرض یہاں پڑھتے ہو، سنت وہاں پڑھو، نفل وہاں پڑھو، جو جگہ کو تبدیل کر کر کے پڑھو. اس لیے کہ وہ جگہ تمہاری زمین تمہارے حق میں گواہی دے گی، صرف نفلوں کی فرضوں کی نہیں ہے. جتھے بہ کے رشوت جمع کیتی ہے وہ زمین بھی بولے گی، جہاں سے سود جا کے لیا ہے وہ زمین بھی بولے گی. میرے بھائی یہ کنکر بولیں گے، یہ پتھر بولیں گے، یہ ایک ایک پتھر بولے گا. اللہ کی قسم درخت حجر شجر بولیں گے. اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں دنیا کے اندر اللہ نے عبث بنا کے پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں بسایا، آباد کیا ہے، تمہارے اوپر مکمل اپنی نگرانی اور سیکورٹی کا انتظام رکھا ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہونا ہے. تقوی مانی اللہ کا ڈر پیدا ہونا ہے. اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے بنو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں. اللہ ہمیں اپنے ڈرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ ان مومن بندوں میں شامل فرمائے جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں. اللہ ہمیں بھی ان کی صفوں میں شامل فرمائے اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر تقوی اور اپنا ڈر پیدا فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.